آپ کو بطور مجموعی یہ لگتا ہے نیازی صاحب آج پھر خان صاحب نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے نام لے کر آرمی چیف کا، یہ یعنی اس کا مطلب پھر نفی ہو گئی ان ساری باتوں کی جو ہر کچھ دنوں بعد سر اٹھاتی ہیں کہ جناب کوئی معاملہ بن رہا ہے. دیکھیں جی بشرا بھی باہر آ گئی کوئی گیم بن رہی ہے، دیکھیں جی علیمہ بھی باہر آ گئی کوئی گیم بن رہی ہے، دیکھیں جی خان صاحب نے بذریعہ عمر ایوب سپاہ سالار کہہ کے مخاطب کروایا درخواست کوئی گیم بن رہی ہے، اور پھر ہر 20 دن بعد کو ایسا اسٹریٹ فائر کرتے ہیں خان صاحب کہ جس سے ساری باتوں کی نفی ہو جاتی ہے. آج پھر وہی ہو گیا. وسیم، یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، ہاں یہ ایک بڑی دلچسپ شخصیت اور بڑے جو ہے کوئی انواع اقسام کے اجزائی ترکیبی کے جو انسان واقع ہوئے ہیں. یہ دو چیزیں ان میں بڑی بہت ان کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں. بہت دلیر آدمی ہیں اور لڑنے میں میرا خیال میں اپنی مثال آپ ہیں. کم از کم سیاستدانوں میں اس کے ساتھ کا کوئی بندہ نہیں سیاست جو سیاسی لڑائی لڑ سکتا ہے جس طرح وہ لڑتے ہیں، اور وہ ان کے اندر ایک بڑی انہوں نے اس چیز کو انہوں نے بہت ہون کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک سیاست ہے، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک معمولی جو ہے جو دماغ ہوتا ہے نا کسی چرند پرند کا، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے. اچھا یہ ابھی یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے گالی دے دی، جو دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے سے عقل سے آری ہوں اور دلیر ہوں تو آپ جو بندہ بھی مار دیتے ہو. پھر آپ نے گالی دے دی اور اس کے بعد آپ کو لوگوں نے پذیرائی مل گئی کہ آپ نے اٹیکنگ پالیٹکس ہی ہے. تو میر جعفر ویر صادق اور جانور کہنے کے بعد سپٹمبر 2022 میں جناب باجوہ کے پاؤں پکڑ لینا، منت تلنے کر کے ملاقاتیں کرنا، پوچھیں ڈاکٹر علوی صاحب سے کہ مرنے سے پہلے سچ بول جائیں کہ ملاقاتیں کس جو ہے شد و ماد، کس جو مناجات اور منٹوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی. اور عمران خان صاحب نے باجوہ سے باوجود کہ باجوہ بڑا ان کے ساتھ ہیومیلیٹنگ تھا، انسلٹنگ تھا، کبھی وہ بھی بتا جائے اس ملاقاتوں کا. پھر جیسے ہی جن عاصم منیر صاحب آئے تو ان کے کان میں کسی نے ڈال دیا یا جو کچھ ان کی اپنی اختراع تھی. تحریک انصاف کے اندر جیسے آج کا ٹرمپ کے بارے میں ہے نا، یہی تھا فوج میں بغاوت ہو جائے گی. بس آج وہ کال ہوئی 9 مئی کے پیچھے جو نفسیات ہوگی نا، وہ میرا خیال وہی تھی کہ ہم نے ذرا کیا تو فوج بغاوت سسٹم کے اندر سے ریاکشن آ جائے گا اور پہ چل پڑے. اور یہ عام تحریک انصاف کے یہ ظاہر نہیں چھپ سکتا تھا. آپ نے مجھے اجازت دے دیا، میں نے کر دیا، لیکن یہ عام ان کے اندر یہ تھی جو گپ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جیسے منصور شاہ صاحب اور عدالتوں نے ان کو وزیر اعظم بنا دینا ہے. 25 اکتوبر جو آنے کی دیر ہے، عمران خان صاحب جو ہیں الیکشن کھلیں گے، 80 سیٹس اور مل جائیں گی، 160 ٹوٹل ہو جائیں گی، اور عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم جیل سے نکال پڑا. صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ابھی بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کدھر چلا گیا، کتنا خطرناک ہو گیا. آخری بات کہ 26ویں ترمیم نے ان کا پانسا پلٹ دیا. اب وہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں فالس پراپس، وہ ایک جو اس طرح کے سہارے ہیں، اب انہیں ٹرمپ میں ڈھونڈا ہوا ہے. اور اس کا بھی 2 4 5 7 مہینے بعد یہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو طفل تسلی ہیں جو انہوں نے فوج کے بغاوت کے بارے میں اپنے آپ کو دی تھی. پھر جیسے مسعود علی شاہ صاحب نے ان کو مسند اقتدار میں بٹھانا تھا، اب آگے ٹرمپ نے ان کو جیل سے نکالنا ہے. ٹرمپ جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا. رانا صاحب میری سمجھیں، اگر سسٹم میں خان صاحب کے لیے اتنی ہی سختی ہے، اتنا ہی سخت موقف ہے، اتنی ناراضگی ہے، تو پھر یہ بشرا صاحبہ کی رہائی کا سبب کیا بنا؟ یعنی کم سے کم پھر یہ تو ہے یا نہیں کہ کم از کم سسٹم نے کوشش کی کہ چلیں اس پر ہی راضی کر لیا جائے خان صاحب کو کہ بھائی آپ تھوڑا سا آپ کم از کم بیان بازی کے حد تک کی ذرا مہربانی فرمائیے تو ہم بھی کوئی راستہ نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اقتدار میں بٹھا دیں گے، لیکن کچھ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. سسٹم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں کیا. اگر سسٹم اتنا ہی اسٹرکٹ ہے تو کیوں بشرا بی بی صاحبہ کا کہ رہائی عمل میں آئی؟ دیکھیں بیگم بشرا کی جو ضمانت ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سسٹم نے کوئی کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد نیا مقدمہ بن جاتا ہے نا، ورنہ سسٹم نے ضرور پیدا کی. نہیں سسٹم نے، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، سسٹم نے یہ سہولت ضرور پیدا کی. جو 8 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی خاموش رہے اور 30 گھنٹے کے بعد خاموش رہے اور کہانیاں ادھر ادھر کی سناتے رہے، وہ ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی. خان صاحب کو بھی ایک دی گئی کہ دیکھیں جی آپ کی وائف کو جب چھوڑا ہے تو اب مزید مقدمے نہیں بنا رہے. پہلے بنی گالا اور پھر کے پی بھیج دیا، پروٹوکول میں گاڑیاں اندر بھی آئیں باہر بھی گئیں، یار دوستوں نے خبریں دی کہ ڈیل ہو گئی. اور میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ ڈیل نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ آپ کو مزید نہیں پکڑا جائے گا. وہ کل صبح آپ کو پتہ ہے نا
یعنی ابھی کچھ دیر کے بعد نئی تاریخ آ رہی ہے، تو 9 مئی پہ 100% امکانات نہ کہیں تو 90% امکانات ہے کہ کل خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے راولپنڈی GHQ والے کیس میں. وہ بھی اپنی ایک خاص سمت کی طرف کیس جا رہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کل صبح وہ بھی لگا ہوا کیس فوجی عدالت میں جا رہا ہے ویسے معاملہ رانا صاحب. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی کہ نہ جائے، کہ فرد جرم عائد ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس کو لے لیں وہاں پہ اپنے ساتھ کسٹڈی میں لے لیں یا کیس کو وہاں لے جائیں. کیونکہ ابھی تو کل سندھ کی آئینی کورٹ بننی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے آئینی جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بھی شروع ہو جائے گا. وہاں بھی بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی اکٹھی ہو رہی ہیں. ہم نے خاص طور پہ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اور PTI کے سوشل میڈیا نے یہ اذعان برپا کیا ٹرمپ والا. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو نیازی صاحب نے کہا کہ لگ پتہ جائے گا. 20 جنوری بھی آ رہی ہے. کوشش کریں کہ ٹرمپ سے نا یہ سارے مل کے ایک ٹویٹ پہلے کرا لیں اور کہ جی عمران خان کو رہا کرو. آپ کو سسٹم کا بھی پتہ لگ جائے گا، کام کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. بالکل آخری 1 منٹ نیازی صاحب، کیا آپ کے تجزیے میں، فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے، دل تو کوئی نہیں پڑ سکتا، یہ ممکن ہے کہ خان صاحب ابھی ریئلائز کریں کہ اب چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اب وہ 5 ٹینیور بھی بڑھ گیا ہے، شاہ صاحب بھی نہیں آئے ہیں، سب ہو گیا ہے، اب بہتر ہے کہ تھوڑا سا میں 2 قدم ٹیکٹیکل ریٹریٹ کروں اور ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو 2 کی بنیاد پہ معاملہ چلایا جائے، میں 2 قدم پیچھے ہٹوں، کچھ اپنے لیے رعایتیں لوں اور معاملہ آگے بڑھے. ممکن ہے یا پھڈا ہی ہے؟ وسیم، آپ جیسے جھاندیدہ جو اینکرز ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کے اس کے سامنے صحیح حقیقت ہے. یہ باجوہ کو جب جس کا میں نے ذکر کیا سیسری سپٹمبر کو کسی ملے تھے، یہ اپروچ کرنے کے لیے ملے تھے، چلو فاسٹ فارورڈنگ فاسٹ اور ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے اسی میر جعفر صادق کو. اور فاسٹ فارورڈنگ علی گور کو کیا کس نے بنایا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے علی گور؟ یہ جو گور ایوب کے تو نعرے لگاتے پھرے کہ ہزارہ کو نام رکھنا چاہتا تھا، ان کے فزند ارجمند جو عمر ایوب صاحب ہیں، وہ نواز شریف کے مئی 2018 تک نعرے لگا رہے تھے. اب وہ بنے اپوزیشن لیڈر. علی مین گنڈاپور جو ہے، کس کو نہیں پتا کہ وہ کمپلائنٹ ہے ایسوسیشن کے ساتھ؟ ایک بندہ بتا دیں جو آج کل کی جو اے ٹیم ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بات کرے یا ان میں کچھ صلہ رحمی کی جو صورتحال پیدا ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بٹس اینڈ پیسز میں دینے کے بعد ان کو کہتے ہیں بھئی آپ مجھے کیوں نہیں رہا کر رہے. بھئی عمران خان صاحب، پہلی بات ان کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں 2 اصول ہیں، رہنما اصول ہیں. ایک ہے، پہلا یہ ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے اور کسی کی غلطی بھولتے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کی شرائط پہ، اپنی شرائط پہ اپنے مخالف کی جان چھوڑتے ہیں، اس کی کسی بات کو خاتمہ نہیں لاتے. اگر عمران خان ان دونوں کو سامنے اپنا لے تو معاملہ طے ہو. شرائط ان کی ہوگی، ان کے شرائط ہوگا. بہت شکریہ دونوں کا.